اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فنحاس بن عزورہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی یہودی یہ کعب بن اشرف ہے اور اس کے ساتھ ایک، تو یہ لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ پر ایک بار کی یعنی کہ پوری کتاب ایک ہی بار میں نازل ہو جائے۔ اگر آپ یہ کتاب لے آتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور ایک ہی بار میں پوری تورات لے کر کے آئے تھے، تو اگر آپ بھی اس طریقے سے کتاب لے آتے ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ ایک ہی بار میں پوری کتاب قرآن مقدس کو نازل کرنے کا مطالبہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب آپ حیرت اور تعجب نہ کریں، بلکہ یہ یہودی جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے آباء و اجداد ان سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ اگر تم مکتوب لے آتے ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے، حضرت موسیٰ جب تورات لے آئے تو پھر انہوں نے دوسرا مطالبہ، بڑا مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم نہیں مانتے۔ تو ان کے آباء و اجداد تو اگر ان سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں حضرت موسیٰ سے، تو یہ جو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ سرکشی کے لیے، دشمنی کے طور پر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے آباء و اجداد اگر ایمان لانا ہی تھا تو تورات لانے پر ایمان لے آتے، مگر جب تورات لے کر حضرت موسیٰ آئے تو پھر کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھ نہیں لیتے تب تک نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہ لوگ سرکشی کے طور پر تم سے یہ سوال کر چکے ہیں، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد مطالبہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ یہ تورات لے بھی آئے، اس کے بعد جب اللہ رب العزت کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت گئی بھی، پھر ایک آسمان سے ایسی بجلی کڑکی، جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آسمان سے ایسی بجلی کڑکی کہ جس کی وجہ سے وہ جتنے لوگ آئے تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا، میرے ساتھ آئے تھے، تو پھر دعا کی تو اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ان لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ تو یہ معجزات بھی وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات وہ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جہاں کہیں اگر درخت کی ضرورت ہوتی گاڑ دیتے، ٹھنڈا سایہ دے دیتا، کہیں اگر دشمنوں کے سامنے پھینک دیتے اژدہا بن جاتا، کبھی اسی عصا کو پتھر پر مار دیتے تو پتھر سے پانی کے چشمے نکل جایا کرتے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ معجزہ دکھایا کہ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا حضرت موسیٰ کی اس معجزے کو، جب کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں گیا تو اللہ نے پورے لشکر کو غرق فرما دیا۔ تو سارے معجزات وہ دیکھ چکے ہیں مگر پھر بھی نہ مانے۔ تو یہ نسل در نسل انہیں کا یہی وتیرہ ہے، یہ تو ان کے آباء و اجداد بھی یہ کر چکے ہیں اور یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ طلب ہدایت کے لیے نہیں، یہ ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہدایت طلب کرنا ان کا مقصد ہوتا تو پھر بات دیکھی جاتی کہ واقعی یہ لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کا مقصد تو عناد ہے، دشمنی ہے، سرکشی ہے۔ تو آپ حیرت نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یکبار کی قرآن نازل ہونے کا جو سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے۔
یہ کوئی ہدایت کے لیے نہیں کہ ہم دیکھ لیں گے تو مان لیں گے، بلکہ یہ تو کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد کر چکے تھے۔ اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا، یعنی کہ اگر یہ مطالبہ، یہ سوال اگر ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے ہوتا تو دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان یہود و نصارہ کے آباء و اجداد جو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر چکے تھے، ان کی حرکتوں میں سے صرف دو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی حضرت موسیٰ کے بہت سے معجزات کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھ چکے، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ادھر ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب سامری نے انہیں ایک بچڑا مورتی کی صورت میں بنا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیہ نہ دکھا دیں، یا ہم کھلم کھلا جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیتے اس وقت ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبار کی کتاب نازل کروائیں، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کی حماقتیں تو اس سے بھی بڑی بڑی تھی کہ وہ تو جب کتاب کا مطالبہ کیا، کتاب لے آئے حضرت موسیٰ، تو پھر کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ سے تو یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ صرف کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک بار کی آپ قرآن نازل کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار کی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا عز و جل کے دیکھنے کا سوال کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایک بار ہی کتاب لے آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب کتاب لے آئے حضرت موسیٰ کوہ طور سے ایک ہی بار میں، تو پھر انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک خدا کو نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہی ہے۔ دوسرا جو اس آیت میں کہا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عناد یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، اور ان واضح دلائل سے مراد آسمانی بجلی ہے کہ جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرما دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت کے تام اور کامل ہونے پر دلالت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علم والا ہونا، اللہ کی قدرت کا تام اور کامل ہونے کی اس میں دلیل ہے، اور اسی پر مدار الوہیت ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا پر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بظاہر آسمانی بجلی ایک دلیل ہے، لیکن یہ کئی دلائل کو متضمن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، ید بیضا دیکھا، سمندر کو چیر کر اس میں 12 راستوں کا بنانا دیکھا، ان میں تعاقب میں آنے والے فرعون اور اس کے لشکر کا انہی راستوں میں ڈوبنا دیکھا۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کہ ایک مورتی اور ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو اے رسول مکرم، آپ سے ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آئے، یہ انشراح صدر کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی وہ سرکشی اور ہٹ دھرمی ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ یعنی یہ جو آپ سے یا رسول اے محبوب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ہی بار قرآن کو نازل کروا لے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ مطالبہ کرنا یہ کوئی ہدایت پانے کے لیے نہیں ہے یا ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سرکشی اور ہٹ دھرمی ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گوسالہ پرستی کی سزا میں نے ان کو بالکل صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیا، بلکہ ان کی سرکشی اور عناد کے باوجود ان کو معاف فرما دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دیا۔
عطا فرمایا، یعنی کہ ان کی قوم کو ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا۔ ہم نے موسیٰ کو غلبہ دیا ہے، مطلب کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رمز ہے کہ اور بشارت ہے کہ اگرچہ کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور آپ کے خلاف معاندانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، یعنی دشمنی نبھا رہے ہیں اور دشمنی کے طور پر بہت سے کام آپ کے خلاف وہ کر رہے ہیں اور اس میں مصروف ہیں، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ آپ ہی کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا، کہ جیسا حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ رب العزت نے ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا تھا، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی بشارت دی ہے کہ جیسا حضرت موسیٰ کی قوم کو ہم نے ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا، تو آپ بھی حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ جو آپ کے دشمن مخالفین، آپ کفار مشرکین آپ کے خلاف جو کارروائیوں میں مصروف ہیں، تو آپ غمگین نہ ہو، آخرکار اللہ رب العزت آپ ہی کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔